واقعہ کربلا سے حوالے سے تھوڑا سا سبق پڑھتے ہیں۔ یہ ہوا یوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار پڑنے لگے، جب وہ خلافت جو نظام ایک سسٹم چل رہا تھا اس کی انجام دہی کے لیے اس طرح سرگرم نہیں رہے جس طرح پہلے تھے، تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ یزید، کیونکہ ہر بندے کی زندگی دوسرے بندے کے سامنے نہیں ہوتی ہے، میرے اندر کتنی خامیاں ہیں یا سامعین میں سے کوئی بھی اس کے اندر کتنی خامیاں ہیں وہ جانتا ہے اور اس کو خدا جانتا ہے۔ تو حضرت جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ظاہر ہے کوئی بھی اولاد ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے تو مکمل جو اچھے کام ہے وہ تو اولاد کرتی ہے سامنے، اگر کوئی کمزوری کہیں پہ ہو رہی ہے تو کوئی کمزوری خواہ مخواہ والدین کے سامنے کوئی نہیں کرتا۔ تو بہت سارے امور جو تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے حوالے کر رکھے تھے۔ تو جب کمزور پڑ گئے، تھوڑا صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یزید سمجھتا بھی ہے، ہوشیار بھی ہے معاملے کو، اور کئی سارے جو انجام ہیں وہ پورے بھی کر رہا ہے، مملکت کے جو نظام ہے وہ چلا رہا ہے، تو آپ اسی سے کہیں، اسی کے سپورٹ کریں اور نگرانی کریں۔ یہ معاملہ چلتا رہا، ہم اس گفتگو کو مختصر کریں گے۔ یہ معاملہ چلتا رہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو یزید نے وہ جو نگرانی تھی، وہ جو مملکت تھی، وہ جو سسٹم تھا، وہ باغ ڈور جو تھی مملکت کی، وہ خود سنبھال لی۔ کوئی مشورہ نہیں ہوا صحابہ کرام سے، بلکہ جو بڑے بڑے کبار صحابہ کرام تھے ان کی طرف بھی اس نے اپنا ایک گورنر بھیجا، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دیگر صحابہ، ان کی طرف گورنر بھیجا جا رہا ہے کہ آپ ایسے کریں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ اب اس کے ہاتھ پہ آپ کی بیعت ہوگی تو گویا کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی۔ اب ہوا یوں کہ جب یزید نے ایسا کیا، صحابہ تک آنا گوارا نہ کیا اور اس طرح حکم چلانے کی کوشش کی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند کچھ صحابہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، بیعت نہیں کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم رہے اپنی اس بات پہ، نہیں کی بیعت۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چل رہا تھا سوائے بیعت کے۔ ہوا یوں کہ جب آپ مدینہ چلے گئے، وہاں رہے، یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ وہ کوفی، وہ غدار لوگ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ ٹولہ جن کو شیعان علی کہتے تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے خط و کتابت شروع کر دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ کرتے 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 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر انداز کرتے گئے، نظر انداز کرتے رہے۔ انہوں نے ایسے ایسے حالات لکھے اپنی طرف سے بنائے چڑھا کے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے۔ یہ لکھا کہ یہاں پہ جو گورنر ہے یزید کا، وہ ہمارے اوپر بہت ظلم ڈھا رہا ہے، عورتوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، بچوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، نماز نہیں پڑھنے دی رہا ہے، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں، یہ انہوں نے کیا۔ یہ تقریباً 3 روایات آتی ہیں۔ ایک میں آتا ہے کہ 18,000 خطوط لکھی کوفیوں نے، 18,000 خطوط، اتنی بڑی تعداد۔ اور ایک میں آتا ہے کہ 12,000 خطوط تھے جو لکھے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ یہاں آئیں، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ 12 ٹوکریاں تھیں، بڑی بڑی بکسے سمجھ لیں آپ، وہ بھری ہوئی تھیں ان خطوط کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے رہا نہ گیا۔ ظاہر ہے جب ان کے سامنے یہ حالات رکھے گئے تو انہوں نے کہا کہ یزید ہے اور اس کا گورنر ہے اور یہ ظلم عوام کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ وہاں بیعت کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کوئی حکومت کی لڑائی نہیں تھی۔ ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی حکومت کی لڑائی تھی اور تختے کے لیے یہ لڑے اور چلے گئے، ایسی بات نہیں تھی۔
اگر تختے کے لیے لڑنا ہوتا، حکومت کے لیے لڑنا ہوتا، تو حضرت حسین بیعت کرنے کا انکار کرنے کے بعد فوراً سے محاذرائی شروع کرتے، صحابہ کو ملاتے، اپنے جو ہم نوا لوگ تھے ان کو ساتھ ملاتے، اور یزید کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتے اور وہاں جدوجہد کرتے۔ بات یہ نہیں تھی، بات تھی کوفہ والوں نے جو اپنی مظلومیت لکھی تھی اس حوالے سے وہ آگے بڑھے کہ یہ ظلم میں نے روکنا ہے۔ جب گئے تو صحابہ کرام نے منع کیا، بڑے بڑے صحابہ کرام نے منع کیا۔ یہ وہی کوفی ہیں جو آپ کو بلا رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے والد گرامی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا، ان کو شہید کیا، آپ مت جائیں مت جائیں، روکا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، رہا نہیں گیا کہ یہ ظلم ہو اور حسین چپ رہ جائے، نہیں۔ یہ بات بھی یہاں ذہن میں رکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی کوفہ میں تھا، اس لیے وہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کے چلے، اور اپنے ہم نوا جو کچھ لوگ تھے بھتیجے وہ اور ہم نوا، ان کو ساتھ لے کے چلے۔ جب وہاں لے کے چلے تو راستے میں انہیں پتہ چل گیا، صحابہ کرام ایک بندے نے بتایا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، آپ مت جائیں۔ تو مسلم بن عقیل ان کو بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفیر بنا کے۔ جب سفیر بنا کے بھیجا تو ادھر یزید کو یہ خبر مل گئی کہ اس طرح بصرہ کے اندر، کوفہ میں اس طرح لشکر کشی کی جا رہی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے ہیں لوگ، اور ہمارے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو اس نے ایسے کیا کہ ایک بندے کو، تفصیل کا وقت نہیں، ایک بندے کو گورنر بھیجا، وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ہم نوا بن گیا، آپ کا فدائی بن گیا۔ دوسرے کو پھر کرتے کرتے عبید اللہ بن زیاد، بڑا شاطر آدمی تھا، اس کو اس نے بھیجا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ وہاں چلا گیا، مسلم بن عقیل گئے سفیر بن کے۔ مسلم بن عقیل جب سفیر بن کے گئے، ساری چیزیں سامنے رکھیں، تو ان بدبختوں نے ایسے کیا، یہ عبید اللہ بن زیاد چھپ چھپا کے پہلے پہنچ چکا تھا بصرہ کے اندر، کوفہ کے اندر۔ جب یہ وہاں پہنچ چکا تھا، پہلے جتنے کوفہ والے تھے جو اتنے خاتائق تھے، تقریباً 80,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم آپ کے حامی ہیں، بیعت کر دی۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد جب یزید کی طرف سے آیا اور جب وہ محل میں داخل ہوا، پلہ ہٹایا منہ سے اور کہا کہ میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، حسین نہیں ہوں، خوشیاں مت مناؤ، اور مجھے یزید نے بھیجا اور ہم تمہارا قلعہ کما کریں گے اور تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، تو ہم نے یہ جرت کہاں سے لی ہے کہ حسین کو بلایا ہے؟ پھر اس بدبخت نے ایسے کیا کہ مسلم بن عقیل کو کہا عبید اللہ بن زیاد نے، کوئی وصیت ہے تو کرو۔ آپ نے وصیت کی، پھر ایک مکان کے اوپر کھڑا کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچ گئی کہ اس طرح مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ لوگوں نے رائے دی کہ حضرت آگے نہ جائیں، حالات خراب ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منت سماجت کر کے اہل و عیال نے، دیگر لوگوں نے ان کو واپس راضی کرنے پہ، واپس کرنے پہ آمادہ کر لیا، واپسی پہ۔ لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو تھے، کہا چچا جان، میرے والد، ہمارے والد آپ کے سفیر بن کے گئے تھے، تو جب آپ کے سفیر بن کے گئے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، آپ کیوں واپس ہوتے ہیں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دلاسا دیا کہ بیٹے ٹھیک ہے، ہم چلیں گے، ہم آپ کے والد کا بدلہ لیں گے اور ہم ایسے واپس نہیں آئیں گے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، عبید اللہ بن زیاد اور اس کا جو ایک لشکر کشی تھی، فوجی تھی، ہم بات کو مختصر کر رہے ہیں، تو وہ بھی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرتے، پانی کی مشکیزیں تھے، انہی مشکیزوں میں سے عبید اللہ بن زیاد وضو کرتا، اور جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اس نے آگے کیا کہ آپ آگے ہوں، آپ خاندان نبوت میں سے ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، ہم نماز پڑھیں گے آپ کے پیچھے۔ یہ بات ہوئی، وقت چلتا رہا، کرتے کرتے بات بگڑ گئی۔ درمیان میں ایک شمر ملعون تھا، اس نے بھڑکایا عبید اللہ بن زیاد کو اور اس کی ذہن سازی کی، اور دیگر لوگوں کی جو لعین تھے ان کے، جب ان کی ذہن سازی کی کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، اس طرح حضرت حسین اگر واپس چلے جاتے ہیں تو ہماری خیر نہیں ہے، اگر یہاں آتے ہیں تب بھی ہماری خیر نہیں ہے، یہ لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے،
اگر واپس جاتے ہیں تب بھی ہماری خیر نہیں ہے، کیونکہ یہ یزید کو ساری بات بتا دیں گے، پھر بھی وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ تو بات یہاں تک کرتے کرتے پہنچی، تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مقابل آ گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہادت ہے، انتہائی مظلومیت کی شہادت ہے، اور مجاہدانہ بھی شہادت ہے۔ مظلوم شہادت ایسے ہے کہ آپ بے سر و سامان تھے، آپ جنگ کی نیت سے، جدال کی نیت سے آپ نہیں نکلے تھے، اور مجاہدانہ بے سر و سامان تھے۔ مجاہدانہ شہادت اس وجہ سے ہے، اس لیے ہے، اس طرح ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے کہا ان سے کہ سنو لعینو، اگر تم کہتے ہو کہ حسین بے سر و سامان ہے، ہم ایسی آسانی سے اس کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے، جان سے ختم کر دیں گے، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں بھی اس علی شیر خدا کا بیٹا ہوں کہ جب وہ تلوار اٹھاتا تھا تلوار ٹوٹ جایا کرتی تھی، اس کے ہاتھ پہ، اس کے بازو پہ کوئی آنچ نہیں آتی تھی۔ تو سنو، میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر شمر نے اور دیگر لعینوں نے ذہن سازی شروع کر دی، ذہن سازی شروع کر دی۔ اس کی ذہن سازی شروع کر دی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس نہ جانے دیا جائے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ یہ لوگ نہ ہمارے واپس جانے کے حامی ہیں، نہ آگے جانے دیتے ہیں، نہ پیچھے جانے دیتے ہیں، آپ نے صلح کی کوشش کی، مذاکرات کیے، نہیں ہوئے۔ آپ نے 3 باتیں ان کے سامنے رکھی۔ اچھا ایسے کرو، میں واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے واپس جانے دو۔ انہوں نے کہا یہ شرط آپ کی، یہ درخواست آپ کی قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو، اسلامی سرحدوں پہ مجھے بھیج دو، میں وہاں لڑ کے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ شرط بھی ہمیں منظور نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ایسے کرو، مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں جانوں اور وہ جانے، میں اس سے بات کروں گا۔ آپ کے اہل و عیال بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شرط ہمیں منظور ہے، پر اس شرط پہ منظور ہے، ہماری بھی یہ شرط ہے کہ یہ جتنے بھی خط آپ ہمیں دکھا رہے ہو، ایک ایک بندے کا نام دکھا رہے ہو کہ اس نے خط لکھا، فلاں ابن فلاں نے، فلاں ابن فلاں نے، فلاں ابن فلاں نے، آپ یہ خط ہمارے حوالے کر دو، پھر چلے جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے تو میں بھی نہیں کرتا، یہ خط میں لے کے جاؤں گا اور یزید کو دکھاؤں گا، اور اس بات پہ میں اس سے مذاکرات کروں گا اور بات کروں گا کہ یہ کوفہ والوں نے یہ کیا اور میرے ساتھ اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں، میں تو بتاؤں گا۔ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے۔ تو ان بدبختوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریباً خاندان نبوت میں سے 20 آدمی، 21 آدمی خاندان نبوت میں سے، آپ کا ایک معصوم شہزادہ بھی، انتہائی غمناک المناک حادثہ ہے اور شہادت ہے۔ انہوں نے حملہ کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا، مجاہدانہ بھی شہادت ہے اور مظلومانہ بھی شہادت ہے۔ مقابلہ کیا، آپ کا سر سجدے پہ تھا اور سجدے کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا، جس طرح آپ کے والد گرامی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، وہ بھی سجدے کی حالت میں تھے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی جان افرین کے سامنے پیش کر دی۔ یوں وہ رب العالمین کے پاس گئے، مسکرا رہے تھے، ڈٹ کے کھڑے تھے میدان میں، اور میدان کربلا میں اس امت کو یہ سبق دے رہے تھے کہ دیکھو نواسہ رسول آج حق کی خاطر، آج حق کا ساتھ دینے کے لیے، آج مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے آیا تھا، اور جھکا نہیں ہے، بکا نہیں ہے، ڈٹا ہے، اور اپنی جان کا نذرانہ اس امت کے لیے پیش کر کے جا رہا ہے اور اس دین کو زندہ کر کے جا رہا ہے۔ اس لیے حسین کی اس سنت کو یاد رکھنا، حسین دین کو مٹا نہیں، حسین دین کو زندہ کر کے جا رہا ہے، اس لیے کہیں بھی میرے نانے کے دین کو مٹنے مت دینا۔